إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہیں. اس تعلق سے کچھ خطبات اور اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں وہ ہم سن چکے ہیں. اس حیا کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہے. ایک مومن یعنی حیادار انسان، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بات چیت گفتگو، اس کا بولنا سننا، اس کا کھانا پینا اور اس کی لین دین کاروبار، غرض یہ کہ تمام تر معاملات ان پر اس حیا کا، ایمان کا اثر نظر آتا ہے. اور جو حیادار نہیں وہ ان تمام تر باتوں سے دور نظر آتا ہے. مکمل اخلاق حسنہ، اوصاف حمیدہ اور دیگر اچھائیاں، ان کا تعلق اس حیا سے ہی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں حیا یہ دراصل حیات سے نکلا ہے، اور حیات یعنی زندگی. اگر کسی شخص میں حیا نہ ہو تو گویا کہ وہ مردوں جیسا ہے. دنیا میں زندہ تو ہے لیکن در حقیقت وہ مردوں سے ہے، اور آخرت میں وہ انتہا درجے کا بدبخت ہے.
حیا کے تعلق سے ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے گناہ آئے اور وہ گناہ کو دیکھے اور اس گناہ کے کرنے سے وہ رک جائے صرف اس بنیاد پر کہ اسے اللہ رب العالمین سے شرم آ جائے، اللہ سے حیا کر جائے، اللہ کی حیا کی وجہ سے گناہ سے رک جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن اس کو عذاب دینے سے حیا کرے گا اور اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور جو شخص گناہ کرتے ہوئے بے حیا بن جائے، اسے اللہ سے حیا نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اسے عذاب دیتے ہوئے اس سے حیا نہیں کرے گا، یعنی اسے پھر عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ حیا انسان کی کیسے قائم ہو، کیسے بڑھے، قرآن کریم کا مطالعہ کرتا رہے انسان، اور بالخصوص اس قسم کی آیات جن سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور جن آیات سے اسے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تو یہ حیا بڑھتی چلی جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ رب العالمین نے ہی تحقیق انسان کو پیدا کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے اس کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ہم ان سے بھی واقف ہیں۔ کسی کام کا کرنا ظاہری طور پر، پوشیدہ طور پر چھپ کر 7 پردوں کے پیچھے چلا جائے، زمین کی گہرائی میں چلا جائے، وہ کام کیا، وہ بات اپنی زبان پر لایا، تو بھی اللہ کے علم میں اسی طرح ہے۔ اور اگر وہ نہ کام کرے، نہ وہ بات زبان پر لائے، صرف اس کے دل میں خیال گزرے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ اگر یہ اور اس قسم کی آیات کو انسان اپنے سامنے رکھے، یقیناً اس کے اندر حیا جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے، اور یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حیا ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور بالخصوص خواتین میں تو یہ حیا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حیا کے تعلق سے یہ بات جاننی چاہیے کہ حیا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری حیا ہے اور ایک ایمانی حیا ہے۔ فطری حیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ اپنے سطر کو چھپانے کے حوالے سے بھی حیادار ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ، اسے بھی حیا آتی ہے کہ اس کا سطر کھل جائے، یہ حیا بھی جو ہے وہ فطری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کا ذکر کیا کہ جنت میں جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا اور انہوں نے اس درخت کو جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، منع کیا تھا، اس درخت کو چکھ لیا، اس گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ گناہ اور بے حیائی یا بے غیرتی، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دونوں جڑے ہوئے ہیں، گناہ اور بے حیائی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک
انسان حیادار نہ ہو یقیناً وہ گناہگار ہے، اور جو گناہ کرتا ہے یقیناً اسے حیا نہیں جبھی تو وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، نتیجہ سامنے آتا ہے۔ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ جب آدم و حوا سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا لباس اتر گیا۔ جنت میں وہ لباس پہنے ہوئے تھے، اس گناہ کی وجہ سے وہ بے لباس ہو گئے۔ اب یہاں انہوں نے جنت کے جو درخت ہیں ان درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانا شروع کیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ وہ اپنے سطر کو کیوں چھپا رہے تھے؟ یہ فطری حیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اور ان کی عہدیوں میں رکھی۔ یہی فطری حیا تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حیا رکھی ہے، یہ فطری ہے۔ ہاں البتہ جس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، حالات، واقعات اور محبتیں، دوستیاں اور تعلق، یہ چیزیں انسان کو اس فطرت سے ہٹا دیتی ہیں، تو یہ فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں رکھی ہے۔ اور عورت میں یہ حیا جو فطری حیا ہے یا ایمانی حیا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ حیا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ ایمانی حیا ایمان آ جائے تو پھر اس کے بعد تو اس حیا کا کہنا ہی کیا ہے۔ ایمانی حیا کے حوالے سے ہم نے عرض کی کہ بندہ اگر اپنے رب کو یاد رکھے، ان آیات کو ذہن میں رکھے، تو پھر یقیناً یہ حیا بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس حیا کے تعلق سے بالخصوص خواتین میں یہ حیا کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ عطا بن رباح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے مجھے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے بشارت دی، دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت۔ کہا کہ دکھاؤ، تو کہنے لگے کہ یہ سیاہ بال عورت، لمبے قد والی یہ عورت، یہ جو گزر رہی ہے، کہا کہ یہ عورت جنتی عورت ہے۔ سے پوچھا کہ کیسے ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آئی تھی، سیاہ بال تھی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھی، بیمار تھی، آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ یہ مرگی کا دورہ جو یہ بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شئت صبر دے، اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر لے، اور اس کا صلہ صرف جنت ہے، یعنی اس تکلیف اور اس بیماری پر اگر تم صبر کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض جنت میں داخل کرے گا، اس کا صلہ اور بدلہ جنت ہے اگر صبر کر دیا۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ، اور اگر کہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا کر دے گا۔ یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے۔ اگر چاہو تو اس بیماری پر صبر کر لے، اور اگر چاہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا۔ سودا دیکھیے، جو سمجھنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر ہے، جو سمجھدار اور جہادیدہ ہیں، عقل مند ہیں، ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا عارضی، یہ بیماریاں عارضی، یہ تکلیفیں عارضی،
ایک دن سب ختم ہو جائے گا، اور جنت وہ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ، جہاں نہ کوئی بیماری، جہاں نہ کوئی تکلیف، جہاں کوئی غم نہ غم۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں صبر کرتی ہوں تاکہ اس بشارت کو حاصل کر لوں، میں صبر کو اختیار کر لوں گی۔ لیکن پھر کہنے لگی کہ ایک بات اور بھی ہے کہ میں جب اس دورے ہوئے، اس بیماری سے گزرتی ہوں تو میرا صدر کھل جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں شیطان میرے کپڑے جو ہے وہ نہ اتار دے، میرا صدر نہ کھل جائے۔ میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہیں میرا صدر نہ کھل جائے۔ آپ دعا کیجئے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو اللہ تعالیٰ میری عزت کو محفوظ رکھے، میرا یہ صدر نہ کھلے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اندازہ کیجئے، محدثین کہتے ہیں کہ اس عورت نے کتنا بڑا سودا کیا، کتنا بڑا سودا کیا۔ اور دوسری چیز کہ اس عورت کو جو اصل فکر لاحق ہے وہ کیا ہے؟ بے پردہ نہ ہو جاؤ، بے پردگی نہ ہو، کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ یہ ایک حیا ہے، یہ ایک ایمانی تقاضا، ایک فطری تقاضا تھا اس عورت کا، کہ اس نے یہ کہا، ایک ہی فکر اس کو لاحق ہے کہ کہیں میرا سطر نہ کھل جائے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرے۔ یہ دعا کروا رہے ہیں صدر کے حوالے سے، شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے۔ یہ ہے اصل حیادار، اصل حیا یہی ہے۔ اور عورتیں اس قدر حیادار کہ وہ کسی اور کوئی بے حیائی کی بات اور بے حیائی کا کام اس کو پسند نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی ایسی با حیا خواتین، ان کا تذکرہ کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ اگر حیا ہو تو ایسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب وہ اپنے علاقے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر نکلے، مدین میں گئے، وہاں دیکھا کہ لوگ شہر سے، گاؤں سے باہر ایک کنواں ہے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جانور اپنے لے کر آتے ہیں، ان کو وہاں پانی پلاتے ہیں، اور پھر پانی بھرتے ہیں، اور وہاں سے جائیں اپنے جانوروں کو اور پانی کو بھر کر لے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو بیٹھ گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اس دوران ان کی نظر پڑی کہ دو بچیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں، دو عورتیں کھڑی ہیں، اور وہ اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں اور پانی نہیں پلا رہی، ان کو اس طرف جانے نہیں دے رہی۔ لوگ پانی بھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہ وہاں کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے ان سے سوال کیا، ما خطبکما؟ قال ما خطبکما، کہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا، تم اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو روکے رکھ رہے، پانی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ پانی بھر کر یہاں سے چلے نہ جائیں، اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں دیں۔ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک لوگ پانی نہیں بھر لیتے اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے، اور جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر ہم پانی پلاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا باپ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، بزرگ ہے۔ یہاں مفسرین نے کئی باتیں بیان کی اس حیا کے تعلق سے کہ ایک حیادار عورت، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یہ بچیاں جن کی حیا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اور آگے چل کر اس کا ذکر آ رہا ہے سورۃ القصص میں، انہوں نے یہ جواب دیا کہ لوگ پانی پلائیں، ہم پھر پلائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ مردوں کے ساتھ
خواتین کا ہر جگہ گھس جانا، ایسی جگہوں پر بھی جہاں پتہ ہے کہ سوائے مردوں کو اور کوئی نہیں ہوتا، یہ خواتین بے گھر ان میں چلی جائیں، گھس جائیں، تو یہ چیز کتنی خطرناک ہے۔ حیا کے کتنے منافی ہیں، کتنے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کا تذکرہ کس طرح کیا اور اس کے بارے میں یہ ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ فرمایا کہ جب تک مرد وہاں سے چلے نہیں جاتے، یہ بچیاں جو ہے وہاں نہیں جاتی، اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب جواب سنا، فَسَقَرْ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي بِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا لاؤ اپنی بکریاں، وہ ان بکریوں کو لے کر جاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان بکریوں کو، ان عورتوں اور بچیوں کو واپس کرتے ہیں، وہ چلی جاتی ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام جو بے یار و مددگار ہیں اس وقت وہاں سائے تلے بیٹھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور دعا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ گھر ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ لباس ہے۔ اپنے رب سے امید لگا بیٹھے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو خیر اور بھلائی تو نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں تیرا فقیر ہوں، میں تیرے گھر کا سوالی ہوں۔ یہ بچیاں جلدی گھر پہنچی، والد نے سوال کیا کہ آج جلدی کیسے آ گئی؟ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کا خیال رکھیں۔ کیسے انہوں نے نوٹ کیا، فوراً اپنی بچیوں سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ آج معمول سے ہٹ کر تم جلدی کیسے آ گئی؟ آج ہماری بچیاں، ہمارے بچے معمول سے ہٹ جائیں، جلدی جائیں، دیر سے جائیں، جلدی آئیں، دیر سے آئیں، کچھ بھی ہو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ان بچیوں نے جب یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا، اس بزرگ نے اور بچیوں کے باپ نے کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ جس آدمی نے تمہاری یہ مدد کی ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین ان دو بچیوں میں سے جو ایک بچی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آتی ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت کیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بڑے حیادارانہ طریقے سے، بلکہ یوں بعض نے تو ایسے کہا کہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر یہ آتی ہیں، یعنی ان کی چال ڈال، ان کا چلنا، ان کی گفتگو اور ان کا پردہ، ہر چیز سے حیا ٹپک رہی تھی۔ ایک عورت ہمیشہ حیا والی ہوتی ہے، ایک عورت ہمیشہ پردے والی ہوتی ہے، ایک عورت اس کی زبان، اس کی گفتگو، اس کی چال ڈال، اس کا چلنا اور پھرنا سب کچھ حیا دار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بچی کی حیا کا تذکرہ کیا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ پھر آگے تفصیل ہے جو کہ ہم اس وقت ہمارا موقع نہیں ہے کہ آ کر بھی اس نے بات کیسے کی موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام پھر کس طرح ان کے ساتھ چل گئے۔ امام ابن کثیر، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حیا کیسی تھی؟ فرمایا کہ وہ کپڑے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے پوری حیا کے ساتھ نظروں کو چھڑاتے ہوئے وہ آتی ہے اور آ کر ان کو فالتو گفتگو باتیں نہیں بلکہ ایک ہی بات کہتی ہیں کہ ہمارے والد تمہیں بلا رہے ہیں، میں تمہیں نہیں بلا رہا۔ ہمارے والد بلا رہے، کیوں بلا رہے ہیں، وجہ بھی بیان کی، اور پھر کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ راستہ بتانے کے لیے آگے چلے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے پیچھے چلو گی، میں آگے چلوں گا، جہاں جہاں سے جس طرف مڑنا ہے تم کنکر اس طرف پھینکتی جانا کہ دائیں یا بائیں، تو اس طرح میں تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے۔ بچیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی صفات بیان کی، اور پھر اس کے بعد ان کے باپ نے یہ طے کیا کہ ایسا امانت دار، دیانت دار، قوت طاقت رکھنے والا مرد اگر میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم اس شرط پر کہ 8 سال ہمارے ہاں رہو گے، ہماری بکریوں کو چراؤ گے، ہماری خدمت کرو گے، ہمارے ساتھ رہو گے،
اس شرط پر میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی کہ موسیٰ علیہ السلام نے نکاح بھی کیا، اور 8 سال جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ چاہو تو 10 سال پورے کر دو، وہ تمہاری مرضی ہوگی کہ 10 سال تک تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہو گے، ہماری بکری کو چراؤ، ہمارے ساتھ رہو، تمہیں کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ 8 سال یا 10 سال تک تم نے یہی رہنا ہے، یہاں سے کہیں جانا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں ایک بات نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر کیا وجہ دی کہ 10 سال تک ان کی مزدوری اور ان کی بکریوں کو چرانا اور ان کے ہاتھ کام کرنا پسند کیا، صرف ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کے حوالے سے۔ اس لڑکی میں ایسی کون سی بات تھی؟ کہتے پوری طرح ہر بات پر غور و فکر کیا گیا، اور آخر میں میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مزدوری اس لڑکی کے لیے اس وجہ سے قبول کی کہ وہ حیادار تھی، وہ باحیا تھی، حیادار تھی، جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سودا برا نہیں کہ اگر کوئی باحیا لڑکی، ایماندار لڑکی، مومن لڑکی کو مل جائے اور پھر اس کے عوض اتنی بڑی قربانی دینی پڑے تو قربانی دے، کوئی بڑی بات نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اس شرط پر یہ نکاح کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، الحیاء لا یاتی الا بخیر، فرمایا کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ حیادار ہو کوئی شخص تو اسے جو ہے وہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اسے غم نہیں کرنا چاہیے میری حیا کی وجہ سے، میرے جواب نہ دینے کی وجہ سے، یا میرے دیگر باتوں کی وجہ سے، یا معاشرے کی اونچ نیچ اور اس طرح کی غلط سلط حرکتیں کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا یا میں نقصان میں چلا جاؤں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حیا اگر اس کے اندر ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ یہ حیا یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اور اس حیا کی وجہ سے اللہ اسے بھلائی اور خیر ہی خیر عطا کرے گا۔ یہ بچی شیخ مریم کی، اس کو اس کی حیا کی وجہ سے، اس کی حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ جیسی شخصیت عطا کر دی جو نبی بنے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی اس حیا کی وجہ سے کہ حیا خیر ہی لاتی ہے، اس بچیوں نے حیا اختیار کی، اور اس بچی کو اللہ نے اس حیا کی وجہ سے موسیٰ جیسی شخصیت، موسیٰ جیسا پیغمبر عطا کر دی۔ اور اگر حیا چلی جائے اور پھر وہ دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہے تو وہ جو چاہے کرتا رہے لیکن اسے ملے گی نہیں۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ذرا غور کیجیے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی مملکہ اور مصر کی اس بادشاہ کی بیوی، اس نے تمام تر سہولتوں، مال و دولت اور تمام تر عشوہ پردے کی وجہ سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بلایا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو حاصل نہ کر سکی اپنی بے حیائی کی وجہ سے، اور یہاں اپنی حیا کی وجہ سے ایک بچی جو ہے وہ موسیٰ جیسے پیغمبر کو حاصل کر لیتی۔ حیا تو خیر ہی لائے گی، حیا کی وجہ سے خیر ہی خیر انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک اور بڑی پاک باز، پاکیزہ، عفت محال ایک اور اس کا تذکرہ کیا، عمران کی بیٹی، ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، کہ عمران کی وہ بیٹی مریم، فرمایا کہ وہ بڑی حیادار تھی، اس نے اپنی عزت کی بڑی حفاظت کی، بڑی پاک دامن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حیا کا تذکرہ، کتنی پاک دامن ہوگی، کیسی وہ عورت ہوگی کہ جس کی حیا کا تذکرہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کرے، قرآن میں کرے اور قیامت تک اس کا تذکرہ پڑھا جاتا ہے۔ یہی وہ مریم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ انہیں بغیر نکاح اور شادی کے
بیٹا عطا کیا جائے، یہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے کو بھیجا، سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کو ایک نوجوان انسانی صورت میں، ایک نوجوان مرد کی صورت میں اس مریم کے پاس بھیجا۔ یہ بشارت دینے کے لیے فرشتہ آتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ جب اچانک وہ فرشتہ ان کے پاس پہنچا، اپنے حجرے میں اکیلی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ایک نوجوان وہ اچانک جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے، تو اسے سب سے پہلے کس چیز کی فکر لاحق ہوتی ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت، اس کی فکر لاحق۔ کیا جواب دیا مریم نے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ ایک باحیا پاک دامن عورت وہ پھر بات چیت میں نہیں لگ جاتی کہ چلو ایک نوجوان آیا ہے، اس سے نرم نوچدار آواز میں پوچھوں، بات کروں، سوال و جواب ہو۔ نہیں، جب دیکھا کہ یہ آیا تو کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کس نیت سے آیا ہے، کس ارادے سے آیا ہے، کس خیال سے آیا ہے، کیا چاہتا ہے اور کیا کرے گا۔ انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ من کا ان کنت تقیا، اگر تو تھوڑا سا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر یاد رکھ کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو کیسے آیا، کیوں آیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ تفصیلی واقعات اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتے۔ سورہ مریم اٹھا کر پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں اس کا تذکرہ کیا، اپنے موضوع کی مناسبت سے کہ ان کی حیا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ کتنی حیادار خاتون ہیں، حیا کا تقاضا کیا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان سے کوئی فالتو بات نہیں کی، جو فکر کہا کہ ایک ہی ہے اپنی عزت کی حفاظت، اور فوراً یہ کہا کہ انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اور اگر تو تھوڑا سا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہاں سے چلا جائے۔ عزت دار، پاک دامن اور حیادار عورتیں، ان کا طریقہ اور وسیلہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، ان کے لیے یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تذکرے اور بھی کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں تعلیم دی۔ اس حیا کے تعلق سے بالخصوص یہ فطری حیا، ایمانی حیا، اگر یہ دونوں یکجا ہو جائیں تو پھر ناممکن ہے کوئی مرد ہو یا عورت وہ کسی گناہ، فحاشی اور بے حیائی کے راستے پر چلے۔ اس حیا کے تعلق سے بے شمار چیزیں ہیں، ان سب کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان کا پورا وجود حیادار ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں حیا والی ہوں، اس کی کان جو ہے وہ حیادار ہو، اس کی زبان جو ہے وہ حیادار ہو، اس کے ہاتھ حیادار ہو، اور اس کا جو ہے وہ پاؤں وہ حیادار ہو، اس کا کھانا اور پینا وہ حیا کے تعلق سے صحیح اور درست ہو، اس کا پیٹ، اس کی شرمگاہ وہ حیا کے تعلق سے بالکل صحیح اور درست ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے کہ اصل حیا ہے کیا انسانی جسم اور اعضاء کے اعتبار سے۔ تو یہ حیا، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور یہ حیا انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کے غالب ہونے، اللہ رب العالمین کے علم ہونے والے، اس کا تذکرہ یہ پڑھتا ہے، دیکھتا رہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ایک عمل سے بات۔ اللہ رب العالمین اس حیا کے تعلق سے تمام تر چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم وعليكم۔